ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وملجأنا محمدًا عبده ورسوله. قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. بآواز بلند تمام احباب ہدیہ درود و سلام پیش فرما لیں. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے. گر ہو اس میں کچھ خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم. اللہ جل شانہ کی بارگاہ مقدسہ میں حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد نبی اکرم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور ناز میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد دعا ہے کہ حق تعالی جو کچھ بیان کیا جائے ہم سب کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے اور کما حق کو حق بیان کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. بڑے خوش نصیب ہیں
وہ لوگ الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم کہ جب اللہ کی آیات پڑھی جاتی ہیں تو ان کے دل جو ہے وہ لرزا اٹھتے ہیں، وجد میں آ جاتے ہیں۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیَاتُهُ جب اللہ جل شانہ کی آیات ان پہ تلاوت کی جاتی ہیں، زَادَتْهُمْ ایمانا ان کا ایمان بڑھنے لگتا ہے، ان کا ایمان بڑھنے لگتا ہے۔ اس محفل میں موجود وہ خوش نصیب لوگ موجود ہیں کہ جن کا دل وجدان میں آ جاتا ہے اللہ کی آیات کو سن کے، جب وہ تلاوت سنتے ہیں تو ان کے ایمان مزید بڑھ جاتے ہیں۔ اس محفل پاک کے اندر اللہ سے دعا ہے کہ اللہ جل شانہ اس پاک محفل کی برکت سے ہم سب کے ایمان میں اضافہ فرمائے، سب کے قلوب کے وجدان کے اندر اللہ سے دعا ہے کہ اضافہ فرما دے۔ یہ بابرکت محفل، ان سے ایمان بڑھتا ہے، قلب کا وجدان بڑھتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اسلام کا آغاز فرمایا، اعلان نبوت فرمایا، اور آہستہ آہستہ اسلام کی کرنیں پھوٹنے لگیں، اسلام بکھرنے لگا، اسلام وادیوں کے اندر، صحراؤں کے اندر اور گھر گھر تک جب پہنچنا شروع ہوا، اور شروعات بڑی مشکل تھی، بڑے مشکلات دن تھے وہ جب حضور نے ان کی شروعات فرمائی، اور طرح طرح کی تکلیف اور مصائب کا سامنا کرنا پڑا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو۔ وادی شعب ابی طالب کے اندر جن سال کے اندر آپ محصور رہے، بلکہ اسلام محصور رہا، اسلام کو قید کر کے رکھا گیا، اور کفار یہ سمجھتے تھے کہ یہ چند نوجوان ہیں، چند لوگ ہیں، بس کچھ دن کے لیے ان کا جو جوش ہے وہ اس طرح جاری و ساری رہے گا، یہ جو شمعیں ابھی پگھلنا شروع ہوئی ہیں، ابھی ان کی رونقیں جن کی شروع ہیں، وہ سمجھتے تھے بس کچھ دن ہیں، یہ کچھ عرصے بعد بجھ جائیں گے، لیکن وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے، جس شمع کو اللہ جل شانہ نے روشن کرنا تھا اس نے کہاں بجھنا تھا۔ سب سے پہلے آپ کے گھر سے سیدہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ اسلام لائے، اور پھر حضرت سیدنا صدیق اکبر اسلام لائے، اور پھر حضرت علی ابھی آپ نوعمر تھے، چھوٹے تھے، آپ اسلام لائے، یہاں تک بڑھتے بڑھتے کہ اسلام میں مسلمانوں کی تعداد 38 ہو گئی، 38 لوگ مسلمان ہو گئے۔ اب یہ گروہ تھا جو دار ارقم میں حضرت ارقم رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر تبلیغ کا سلسلہ جاری و ساری رہتا۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک گھر سے گزرنے لگے اور ابو جہل وہاں کھڑا تھا، اس نے ایک نوکیلا پتھر میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مارا، اور حضور کے جسم اطہر سے خون نکلا، خون بہنا شروع ہو گیا۔ اس نے حضور کو تکلیف دی اور خون بہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں سے سیدھا حرم پاک میں تشریف فرما ہوئے۔ حضور حرم میں آئے اور اللہ کی بارگاہ میں سجدوں میں گر پڑے، حضور اللہ سے راز و نیاز کی باتیں ہو رہی ہیں۔ ادھر آپ کے چچا سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ شکار پہ گئے، اور جس دن یہ شکار سے واپس آتے نا تو بڑے اترا کے چلتے، اکڑ اکڑ کے چل کے آ رہے تھے۔ آپ نے دیکھا کہ دو لونڈیاں ہیں، وہ آپس میں باتیں کر رہی ہیں، عورتیں وہ باتیں کر رہی ہیں، اور ان کو دیکھ کے باتیں کر رہی ہیں کہ اگر ان کو پتہ ہوتا نا، اسے پتہ ہوتا
کہ اس کے بھتیجے کے ساتھ آج ابو جہل نے کتنا ظلم ڈھایا ہے تو یہ اس طرح اترا کے نہ چل رہا ہوتا۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فوراً ان کے پاس گئے اور کہا کہ تم کیا بات کر رہی ہو؟ جب انہوں نے بتایا تو حضرت امیر حمزہ فوراً ابو جہل کے پاس ہے، آ کے ابو جہل کے سر پہ کمان کو مارا اور کہا کہ کیا تو نے میرے بھتیجے کو لاوارث سمجھا ہوا ہے، اس لیے میرے بھتیجے پہ ظلم ڈھا رہا ہے؟ صحیح اس کے ساتھ جو ہے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کی بےعزتی کی اور اس کو کمان سے مارا۔ اتنے میں اس کے حمایتی لوگ کھڑے ہوئے۔ جب اس ابو جہل کے حمایتی لوگ کھڑے ہوئے نا تو ابو جہل بڑا چلاک انسان تھا، اس نے دیکھا کہ یہ تو ابھی تنہا ہیں، لیکن اگر ان کے ساتھ کچھ مزاحمت کی تو بنو ہاشم سارے کے سارے آ جائیں گے اور یہ معاملہ شدت پکڑ جائے گا۔ اس نے سب کو روک دیا، کہا رک جاؤ کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے، واقعی مجھ سے غلطی ہوئی ہے اور میں نے حضور کو تکلیف دی ہے۔ جب یہ بات کی اس کے بعد حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے پاس تشریف لے، حضور سجدوں میں گرے ہیں، اللہ سے باتیں ہو رہی ہیں، اللہ کو اپنے دکھڑے سنا رہے ہیں۔ حضرت امیر حمزہ فرماتے ہیں یا ابن اخی، اے میرے بھتیجے سر اٹھائیے نا۔ اب حضرت امیر حمزہ اس سوچ میں ہیں کہ یہ سر اٹھائیں اور میں بتاؤں کہ میں تمہارا بدلہ لے کے آ گیا ہوں، اور کہہ رہے ہیں یا ابن اخی، اے میرے بھتیجے، میرے بھائی کے بیٹے سر اٹھائیے نا اپنا۔ حضور سجدے میں گرے ہیں، سر نہیں اٹھا رہے، دکھڑے اللہ کو سنا رہے ہیں۔ اساں کسے دے کچھ نہ لگ دے، نہ کوئی ساڑا دردی، اللہ سے باتیں ہو رہی ہیں۔ جب تیسری بار کہا نا یا ابن اخی، اے میرے بھتیجے سر اٹھائیے، تو سر اٹھایا حضور نے اور آنکھوں سے آنسو جاری تھے، آنکھیں باہر حضور کی نکلی ہوئی ہیں، آنسو جاری ہیں۔ حضرت امیر حمزہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، میں نے آپ کا بدلہ لے لیا، اے میرے بھتیجے میں نے تمہارا بدلہ لے لیا۔ حضور فرماتے ہیں مجھے اس سے کوئی خوشی نہیں ہوئی۔ آپ فرماتے ہیں مجھے اس سے خوشی نہیں ہوئی۔ حضرت امیر حمزہ فرماتے ہیں کہ یہ آپ کیا بات کر رہے ہیں، میں نے مکہ کا اتنا بڑا سورما اس سے ٹکر لیے اور آپ فرما رہے ہیں کہ مجھے اس سے خوشی نہیں ہوئی۔ بھتیجے بتائیے آپ کو کس چیز سے خوشی ہوگی؟ تو حضور فرماتے ہیں مجھے خوشی تب ہوگی میں نے جو کلمہ پڑھا ہے تم بھی وہی کلمہ پڑھ لو، مجھے خوشی تب ہوگی۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلمہ پڑھ دیا۔ جب کلمہ پڑھا حضور خوش ہوئے، آپ نے غلاف کعبہ سے لپٹ کر اللہ سے دعا مانگی، اللہ سے دعا مانگی اللہم اعز الاسلام بأحب الرجلین الیک بعمر بن خطاب و بعمر بن حشام۔ اے پروردگار عالم، تو اسلام کو تو نے ایک شعر تو دے دیا ہے، امیر حمزہ کی صورت میں تو نے اسلام کو ایک شعر دے دیا ہے، بس ایک شعر اور میں تجھ سے مانگ رہا ہوں۔ اے پروردگار عالم، اسلام کو عمر بن خطاب کے ذریعے طاقت عطا فرما دے یا عمر بن حشام کے ذریعے طاقت عطا فرما دے۔ عمر بن حشام ابو جہل کا نام ہے، اگرچہ اس نے پتھر مارے تھے، لیکن حضور فرماتے ہیں یا اللہ اگرچہ اس نے مجھے تکلیف دی ہے، پتھر مارے ہیں، لیکن میری دعا یہ ہے کہ ان دونوں میں سے جو تجھے محبوب ہو اس کے ذریعے اسلام کو قوت عطا فرما دے۔ ادھر کفار نے سن رکھا تھا کہ حمزہ بھی ایمان لے آئے ہیں اور جگہ جگہ یہ بات پھیل گئی، کفار کے کانوں تک باتیں پھیل گئیں کہ حمزہ اسلام لے آئے۔ 38 مسلمان پہلے ہوئے تھے، یہ 39ویں مسلمان تھے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کفار کو بڑی تشویش ہوئی اور بڑی انہیں حسرت ہوئی اور تعجب ہوا اور حسرت ہوئی کہ یہ تو اب جس شمع کو ہم بجھانے والے ہیں، جس کو ہم روکنے والے ہیں اور جس اسلام کی نفرتیں ہم پھیلا رہے ہیں گھر گھر میں جا کے، یہ اسلام تو اب پھیلنے لگا ہے، یہ تو عروج پکڑنے لگا ہے۔ آج حمزہ اسلام لیں، کل کوئی اور لے آئے گا۔ اب انہوں نے بیٹھک بلائی اور ساروں نے یہ تجویز دی کہ اب وہ دن آ گیا ہے کہ اسلام کے چمکتے سورج کو ہی سرے سے گل کر دیا جائے، اسے ہی بجھا دیا جائے، اس شمع کو ہی بجھا دیا جائے۔
ایک 26 سالہ نوجوان اپنے گھر میں پیچ و تاب کھا رہا ہے۔ خطاب کا بیٹا ہے، نام جن کا عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ بس یہی سوچ رہے ہیں کہ یہ تو اسلام طاقت پکڑتا جا رہا ہے، یہ تو تقویت پکڑتا جا رہے۔ آج امیر حمزہ مسلمان ہوئے، کل اور ہو جائیں گے تو یہ مزید پھیلے گا۔ بس وہیں سے فیصلہ کیا، نکلے گھر سے کہ آج میں شمع نور مصطفیٰ آج بجھا کے چلوں گا۔ تلوار تھامی اور راستے میں جا رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معاذ اللہ شہید کرنے کے لیے گھر سے نکل پڑے۔ راستے میں نعیم بن عبداللہ سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے جب دیکھا نا آنکھوں میں کہ آج ان کے آنکھوں میں آگ نکل رہی ہے، آگ برس رہی ہے، تو انہوں نے کہا اے عمر کدھر جا رہے ہو، کہاں کا ارادہ ہے؟ کہا آج میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہا آج اسلام کی شمع کوئی بجھانے جا رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ پہلے اپنے گھر کی خبر لیے، تمہاری بہن اور تمہارے بہنوئی بھی مسلمان ہو چکے ہیں۔ وہاں سے سیدھا گئے حضرت سعید بن زید کے گھر۔ آپ کی بہن ان کی زوجیت میں تھی حضرت فاطمہ۔ وہاں کنڈی کھٹکھٹائی، دروازے پہ دستک دی، دیکھا کہ اندر سے آوازیں آ رہی ہیں۔ دروازے کو کھول دیا اور اندر گئے، کہا تم کیا پڑھ رہے تھے اور میں نے کیا سنا ہے تمہارے بارے میں؟ انہوں نے کہا تم نے سچ سنا ہے عمر۔ حضرت سعید بن زید اپنے بہنوئی کو مارنا شروع کیا اور اپنی بہن کو مارنا شروع کر دیا۔ خون بہہ گیا آپ کی بہن کے سر سے اور کہنے لگے چھوڑ دو اس اسلام کو، وہ بھی تو خطاب کی بیٹی تھی۔ کہا اے عمر تو اگر خطاب کا بیٹا ہے نا تو میں بھی خطاب کی بیٹی ہوں، تو جتنا چاہے مار لے، لیکن محمد عربی کا دامن میرے ہاتھ سے نہیں چھوٹنے والا۔ تو جتنا چاہتا ہے مارنا چاہتا ہے مار لے، لیکن میں اسلام کا دامن آج چھوڑنے والی نہیں ہوں۔ کہا لاؤ پھر جو تم پڑھ رہے تھے وہ مجھے بھی دکھاؤ نا۔ انہوں نے کہا کہ پہلے تم ناپاک ہو، پہلے تم غسل کر لو۔ یہ ناپاک کے لیے نہیں ہے، یہ وہ ہی اس کو ہاتھ لگا سکتا ہے جو پاک ہوں۔ جب غسل کیا تو پھر انہوں نے قرآن کریم دے دیا اور قرآن کریم اپنے ہاتھوں میں لے کے جو پہلی آیت آپ نے پڑھی نا، طٰہٰ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ، اللہ فرماتا ہے اے حبیب، اے 14ویں کے چاند کے مکھڑے والے، ہم نے یہ قرآن اس لیے تو نازل نہیں فرمایا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں۔ بس حضرت فاروق اعظم پڑھتے جاتے ہیں اور آنکھوں سے آنسو بہتے جاتے ہیں۔ وہیں سے نکلے اور کہا کہ تم مجھے وہاں نہیں لے جاتے جہاں سے تمہیں یہ ملا ہے، جہاں سے تم نے یہ نور حاصل کیا ہے، وہاں مجھے بھی لے جاؤ نا۔ دار ارقم میں آ گئے۔ صحابہ نے گھر حضرت ارقم رضی اللہ تعالی عنہ سے دیکھا کہ حضرت فاروق اعظم آ رہے ہیں۔ حضور کو خبر دی، حضرت امیر حمزہ فرماتے ہیں چھوڑ دو، آنے دو، اگر خیر سے آ رہے ہیں تو ان کا استقبال ہے، اور اگر کسی اور ارادے سے آ رہے ہیں تو ان کی تلوار سے ان کی گردن اتار دوں گا میں۔ جب آئے نا اندر دار ارقم میں، حضور کھڑے ہوئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو پکڑا اور فرمایا یا عمر اسلم، اے عمر اسلام لے آ، بس یہ فرمانا تھا۔ اور پھر حضور نے فرمایا اللہم اہد قلبہ، اے اللہ عمر کے دل کو ہدایت بنا دے، ہدایت کا سر چشمہ بنا دے، اس کے دل کو ہدایت فرما دے۔ حضور نے فرمایا تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا۔ بس اسی اسنا میں حضرت فاروق اعظم فرماتے ہیں یا رسول اللہ کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ کیا آپ اللہ کے نبی نہیں ہیں؟ کیونکہ دار ارقم میں ہی حضور تبلیغ فرما رہے تھے اور وہیں مسلمان دین کی تبلیغ کر رہے تھے۔ حضور جو کوئی سناتے وہیں سناتے، مسلمان جو سنتے وہیں پہ سنا کرتے۔ عرض کی یا رسول اللہ ہم حق پر نہیں ہیں؟ فرمایا کیوں نہیں؟ عرض کی یا رسول اللہ کیا آپ نبی بر حق نہیں ہیں؟ حضور نے فرمایا کیوں نہیں؟ پھر عرض کی یا رسول اللہ پھر ہم یہاں اندر چھپے ہوئے کیوں ہیں؟ آپ باہر نکل کے تبلیغ فرمائے نا۔ بس نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر دار ارقم سے باہر تشریف فرما ہوئے اور ایک مسلمانوں نے 2 صفیں بنائیں۔ ایک صف کی قیادت حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں اور ایک صف کی قیادت حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں۔ اور جب حضرت فاروق اعظم نے کلمہ پڑھا نا
تو حضور نے بلند آواز سے پڑھا اللہ اکبر، سارے مسلمانوں نے وہیں سے پڑھا اللہ اکبر۔ اس نعرہ کی آواز اتنی بلند ہوئی کہ مکے کی گلیاں اور پہاڑ بھی گونجنے لگے۔ بس باہر نکلتے جاتے ہیں اور صفحے میں موجود ہیں۔ اور حضرت فاروق اعظم جب مسلمان ہوئے، آپ نے ایک ایک کافر کے گھر پہ دستک دے دے کے کہا کہ تم تکلیفیں دیتے تھے نا کمزور لوگوں کو جو اسلام لائے تھے، فرماتے میں عمر بن خطاب مسلمان ہو چکا ہوں، میں مسلمان ہو چکا ہوں، آج میں تمہارے دروازے پہ دستک دے دے کے تمہیں بتا رہا ہوں کہ میں مسلمان ہو چکا ہوں، جس کا جی چاہے میرے ساتھ آ کے مقابلہ کر کے دکھائے۔ یہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ وہ ہستی ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اے لوگو، میرے جب بھی نیک لوگوں کا ذکر کیا کرو نا تو میرے فاروق اعظم کا بھی ذکر کر لیا کرو، جب بھی نیک لوگوں کا ذکر کرو میرے فاروق کا ذکر لازمی کیا کرو۔ فرمایا کیوں؟ میرا فاروق یہ ہے کہ جہاں جس گلی سے یہ آ رہا ہو وہاں سے شیطان بھی بھاگ جاتا ہے۔ آپ نے پہاڑوں پہ حکومت کی، آپ نے زمینوں پر حکومت کی، آپ نے دریاؤں پہ حکومت کی، آپ نے آگ پہ حکومت کی ہے۔ ایک مرتبہ تشریف فرما تھے کہ زمین پہ زلزلہ آ گیا، زمین ہلنے لگی، حضرت فاروق اعظم کے ہاتھ میں درہ تھا، آپ نے وہ زمین پہ مارا اور کہا اے زمین رک جا، کیا فاروق اعظم نے تیرے اوپر عدل نہیں کیا؟ مصر کے گورنر حضرت سعد بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت فاروق اعظم کو خط لکھا اور اس خط میں لکھا کہ اے امیر المؤمنین، مصر کے اندر دریائے نیل یہ کبھی کبھی جاری ہوتا ہے اور کبھی کبھی جاری نہیں ہوتا، تو یہاں کے لوگ ایک عورت، خوبصورت عورت، اس کو زیور پہنا کے، عمدہ لباس پہنا کے دریا کی بھیڑ چڑھاتے ہیں۔ تو اس میں لکھا کہ اب بھی لوگوں نے یہی کہا ہے مجھے کہ ایسا کرو گے تو دریائے نیل چلے گا۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے تو ان کو کہا ہے کہ اسلام میں کوئی ایسی بد رسم جائز نہیں ہے اور نہ ہی اس کا اجرا کیا جائے گا۔ آپ نے حضرت فاروق اعظم کو خط لکھا، خط میں حضرت فاروق اعظم نے واپس لکھا کہ اے سعد عمرو بن عاص، فرمایا کہ یہ جو میرا خط تمہارے پاس آ رہا ہے بس اسے دریائے نیل میں جاری کر دیں۔ اس میں لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، عمر کا خط دریائے نیل کے نام، عمر کا خط دریائے نیل کے نام، بس اتنا لکھا اور آگے لکھا کہ اے دریائے نیل، اگر تو اللہ کی اجازت سے جاری ہوتا ہے تو جاری ہو، ورنہ تیرے جاری ہونے کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے۔ کچھ جو مخالف لوگ تھے وہ ہنسنے لگے کہ اس خط اور دریا کے جاری ہونے میں کیا نسبت ہو سکتی ہے، ان میں کیا، وہ بھی پیچھے پیچھے چل پڑے کہ ہم بھی دیکھیں گے کیا ہوتا ہے۔ جب آئے وہ خط لوگوں نے اس دریا کے اندر ڈال دیا، اسی وقت دریائے نیل جاری ہوا اور ایسا جاری ہوا کہ آج تک کبھی بند نہیں ہوا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ وہ ہستی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ جعل اللہ الحق علی لسان عمر، فرمایا کہ اللہ جل شانہ نے حق کو حضرت عمر کی زبان پہ جاری فرما دیا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمایا انا اول من تنشق عنہ القبر ثم ابو بکر ثم عمر۔ مسجد بھری تھی، مسجد نبی، اور حضور تشریف لائے، ایک ہاتھ میں حضرت ابو بکر صدیق کا ہاتھ ہے اور بائیں ہاتھ میں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا ہاتھ ہے۔ مسجد نبی بھری ہے، حضور فرماتے ہیں انا اول من تنشق عنہ القبر ثم ابو بکر ثم عمر، فرمایا اے میرے صحابہ سن لو، قیامت میں سب سے پہلے میری قبر کھلے گی، پھر میرے یار صدیق کی کھلے گی اور پھر میرے یار فاروق کی کھلے گی۔ مسجد نبی بھری تھی اور فرمایا ہاکذا نبعث یوم القیامت، اے میرے صحابہ اس منظر کو یاد رکھنا، یہ منظر پھر بھی دیکھو گے
صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ کیسے؟ فرمایا قیامت کے دن جس طرح آج میرے ایک ہاتھ میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا ہاتھ ہے اور ایک ہاتھ میں فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا ہاتھ ہے، فرمایا قیامت میں بھی اسی طرح ہم اٹھیں گے، ایک ہاتھ میں حضرت صدیق اکبر کا ہاتھ ہوگا اور ایک ہاتھ میں فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا ہاتھ ہوگا۔ فرمایا میں قیامت کے دن بھی اسی طرح آؤں گا جس طرح آج میرے دونوں ہاتھوں میں ان دونوں کا ہاتھ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اس مقدس روزے میں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹھہرے، جس کی شان یہ ہے کہ 70,000 فرشتے صبح کو آتے ہیں اور شام تک درود پڑھتے رہتے ہیں، اور 70,000 فرشتے شام کو آتے ہیں، صبح تک درود پڑھتے ہیں، جو ایک بار آ گیا پھر باری نہیں آئے گی۔ فرشتے کہاں سے آتے ہیں؟ فرشتے آسمان سے آتے ہیں، آسمانوں کی بلندیاں چھوڑ کے آتے ہیں۔ کیوں آتے ہیں؟ کبھی پوچھا کہ آسمانوں کی بلندیاں آئے فرشتے ہو کیوں چھوڑ کے آتے ہو؟ کبھی پوچھا؟ اس لیے فرشتے بتاتے ہیں کہ اے احمق، تو ناری ہے، نوریوں کی بات نہیں سمجھے گا۔ فرشتے کہتے ہیں کہ ہم جانتے ہیں، اسی لیے آسمان کی بلندیاں چھوڑ کے مدینے آتے ہیں، جہاں میرے مصطفیٰ لیٹے ہیں، جہاں میرے مصطفیٰ کے دو یار شیخین حضرت فاروق اعظم اور سیدنا صدیق اکبر لیٹے ہیں۔ ہم یہاں اس لیے آتے ہیں کہ ہم جانتے ہیں یہ ارض مقدس ہے، یہ طیبہ کی زمین ہے، یہ ارض مقدس ہے، یہ طیبہ کی زمین ہے، جنت بھی یہیں، مالک جنت بھی یہیں ہے۔ خشوع اللہ، اتنا اللہ سے خوف رکھنے والے ایک محفل میں بیٹھے، خلافت کا زمانہ ہے اور امیر المومنین ہے، زمانہ خلافت ہے، اور محفل بھری ہے۔ ایک بندہ سامنے آیا، کہتا ہے یا عمر لا تنسى موتک، اے عمر اپنی موت کو مت بھولنا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھما چھم رونے لگے، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، رو رہے ہیں، زاروں قطار رو رہے ہیں، اور اس بندے کو بلا کے کہا کہ اے میاں کبھی تو روز آ جایا کرے نا اور یہی الفاظ دہرایا کرے۔ فرمایا تجھے میں ہر مہینے کی تنخواہ دیا کروں گا، ہر مہینے کا وظیفہ دیا کروں گا۔ وہ بندہ روز آتا اور یہی کہتا آگے یا عمر لا تنسى موتک، اے عمر اپنی موت کو مت بھولنا۔ آپ روتے ہیں، اس کی باتیں سنتے ہیں، ہمیشہ آتا ہے یہی کہتا ہے۔ ایک دن آیا، آپ نے فرمایا آج کے بعد تو نہ آنا، آج کے بعد تو نہ آنا۔ اس نے کہا امیر المؤمنین کوئی گستاخی ہو گئی؟ فرمایا نہیں۔ فرمایا تذکیر موت کے لیے کوئی بندہ رکھ لیا؟ فرمایا نہیں۔ فرمایا پھر مجھے کیوں چھٹی دی جا رہی ہے؟ وہ کہتا ہے مجھے چھٹی کیوں دی جا رہی ہے؟ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ سے اتنے ڈرنے والے، اللہ کا خوف دل میں رکھنے والے، اپنی داڑھی پہ ہاتھ رکھا اور داڑھی سے ایک سفید بال نکالا اور کہا کہ اب تمہارے آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ فرمایا مجھے موت سے ڈرانے والا میرے گھر آ گیا ہے، اب مجھے یہی موت نہیں بھولنے دے گا۔ ایک بال سفید ہو گیا اور ہماری تو پوری داڑھی سفید ہو جائے۔ وہ کیا فرمایا تھا میاں محمد بخش علیہ الرحمٰن نے، ہڈیاں کمبن گوڑے کھڑکن ٹوٹ گیا لک تیرا، اجے بھی بدیوں باز نہ آئیو جیو مرن تلیرا۔ تو یہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ بڑی آپ کی شان ہے، اور اللہ جل شانہ نے قرآن میں 20 مقامات پہ آپ بولتے ہیں تو قرآن بولتا ہے، آپ کی زبان سے جیسے الفاظ نکلتے ہیں بس آپ نے فرمایا ادھر سے اللہ پاک جل شانہ نے آیات نازل فرما دی۔ صاحب ریاض نے لکھا ہے کہ 15 آیات وہ ہیں جو حضرت فاروق اعظم نے پہلے سے فرمائی ہیں۔ اس امت کے سب سے بڑے محدث حضرت صاحب علام حضرت فاروق اعظم ہیں۔ 15 آیات وہ ہیں، بس آپ نے فرمایا جب حضرت عائشہ پہ بہتان لگا نا تو حضرت فاروق اعظم نے فرمایا سبحانک ھذا بہتان عظیم، کتنا بڑا الزام لگا دیا، بس اللہ نے یہی الفاظ قرآن میں اتار دی۔ اسی طرح 15 آیات ہیں، اور ابن حجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ 17 آیات حضرت فاروق اعظم کی موافقت میں اللہ جل شانہ نے نازل فرمائے۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے 20 آیات لکھی ہیں
کہ 20 آیات اللہ پاک نے حضرت فاروق اعظم کی موافقت میں جو آپ نے فرمایا بس اللہ پاک نے نازل فرما دیا۔ اللہ پاک سے دعا ہے یہ چند جملے اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ میں اب ملتمس ہوں ملفوظات کے لیے کہ ہمارے قلوب و اذان کو منور فرمائے۔ محترم المقام علامہ احمد صاحب کہ وہ آئیں اور اپنے ملفوظات سے ہمارے قلوب و اذان کو منور فرمائیں۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله